کا کیا معنی ہوا؟ اور اگر سچا غلام ہو نا تو کافر کے قبضے میں بھی آ جائے، کافر مٹھی قبضہ ہے نا، کافر کے قبضے میں بھی ہو تو رسول کو پہچان لے تو انشاءاللہ سارے قبضے ٹوٹ جائیں گے۔ نبی کو پہچاننا ضروری ہے۔ اور اب میرے بھائیوں، اب یہ تو بتائیے نا کنکر بول اٹھے کہ نہیں، اور یہی نہیں بلکہ علماء موجود ہیں، احادیث کے ذخیرہ بھرا ہوا ہے۔ سرکار کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا مجھے کوئی اپنی نشانی بتائیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وارے صدیق اکبر، تو نے کوئی نشانی نہیں مانگی تھی، نشانی بتائیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ جو درخت ہے نا اس کے پاس چلا جا اور اس کو کہو کہ یہ نہ کہو کہ وہ بلا رہے ہیں، یہ نہ کہو، اس کو کہو تجھے اللہ کا رسول بلا رہے ہیں۔ اس درخت سے کہو کہ تمہیں اللہ کا رسول بلا رہے ہیں۔ The apostle of Allah Almighty is calling you۔ بس اتنی بات کہو کہ وہ رسول بلا رہے ہیں۔ بس وہ بندہ آیا، اعرابی آیا، درخت کے پاس آ کر کہا کہ تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت ہلا، پہلے دائیں ہوا پھر بائیں ہوا۔ اگر میں یوں کہوں کہ پہلے ذکر اللہ میں اللہ ادھر کہا پھر ہو کہا، ہلا، ذکر کیا، ذکر کر کے جڑیں اکھاڑی، خود درخت نے زمین سے اکھاڑی۔ مجھے بتاؤ کوئی ایسا درخت جو زمین سے جڑیں اکھاڑے؟ اور یہ عام درخت نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کی طرف توجہ رسول کی ہو گئی۔ جب رسول پاک نے یہ فرمایا نا اسے کہو، اس درخت سے کہو کہ تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے، توجہ تو ہو گئی۔ وہ درخت ہلا، جڑیں نکالی اور نکال کر جڑوں سمیت گھسٹتے گھسٹتے آہستہ آہستہ کرولنگ کرتے سرکار کے پاس آ گیا۔ کائنات ساری جانتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو مجھ پر سلام بھیجتے تھے، میرے اور آپ کے آقا و مولا، یہ مقام چون و چرا نہیں، یہ حلیمہ پیت کھلا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے، تیری بکریاں جو چرا گئے۔ یعنی یہ وہ کمالات ہیں معجزات کی شکل میں، مکھڑائے رسول کی شکل میں۔ مجھے بتائیے ایک اور بات یاد آ گئی، ہر نبی کے دائیں ہاتھ پر مہر نبوت ہوتی تھی۔ ہر نبی کے دائیں ہاتھ پر ابھرا ہوا ایک گوشت ہوتا تھا، یہ محدثین نے لکھا ہے، اس پر مہر ہوتی تھی، یہ مہر نبوت، اس نبی کا نام لکھا ہوتا تھا، مہر نبوت ہوتی تھی دائیں ہاتھ پر۔ مانا یہ ہے کہ نبی سے جب کوئی ہاتھ ملاتا، ایسے ہاتھ ملاتے، ہاتھ ملانے والے کو پتہ چل جاتا کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ وہ ہاتھ ملانے والا نبی ہے، مگر جناب نوح علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ 950 سال تبلیغ کی، چند لوگوں نے مانا، اور کتنی مشکلات نبیوں کو آئیں۔ باری آئی رب کے محبوب کی، آخری نبی کی، آخری رسول کی، اللہ نے دائیں ہاتھ پر مہر نبوت نہیں رکھی۔ مہر نبوت رکھی اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے کہ نبی جو آئے گا وہ مہر نبوت لے کے آئے گا اللہ کی طرف سے۔ ہاں شیطان کی طرف سے، قادیان سے آ جائے، کوئی مہر شور کی ضرورت نہیں، اسے انگریزوں کی مہر کی ضرورت ہے۔ اللہ کا نبی جو آئے گا مہر ہوگی۔ رب نے فرمایا اے محبوبہ مہر دیں گے ضرور لیکن ہاتھ پر نہیں، سرکار کے قلب کے، یہ جو دل ہے نا، دل کے بالکل پچھلی پشت پر محاذی دل کے مہر نبوت موجود تھی۔ وہ ہاتھ پر کیوں نہیں رکھی؟ کہا محبوبہ تیرا مکھڑا ہی ایسا ہے، تیرا والضحیٰ کا مکھڑا ایسا ہے جو دیکھے گا اسے مہر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اس لیے محبوبہ یہ تیرے کمالات ایسے ہیں جو کمالات ظاہری ہیں، جو ظاہر ہیں، روشن ہیں، روزے روشن کی طرح ہیں۔ اے محبوبہ ان کمالات کی قسم والضحیٰ۔ اور اس لیے آگے چل کر فرمایا تھا الم یجد کا یتیمن،
کیا ہم نے تجھے یتیم نہیں پایا؟ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یتیم بغیر باپ کے جو پیدا ہو یا پیدا ہو تو باپ فوت ہو جائے، صرف اسی کو کہتے ہیں۔ سنو، علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یتیم ہونا میرے اور آپ کے لیے یا کسی اور کے لیے عیب ہے؟ سرور عالم کے لیے بغیر یعنی آپ کی موجودگی میں، آپ موجود ہوں تو باپ فوت ہو جائے، یہ سرکار کی شان ہے، عیب نہیں ہے۔ سرکار کی شان کیوں؟ رب نے کہا محبوبہ میں نے تجھے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ جب اپنے دست قدرت سے بنایا تو دنیا میں بھی اور کہیں بھی تجھے کسی اور کا محتاج رکھا ہی نہیں۔ باپ پالنے میں بیٹا باپ کا محتاج ہوتا ہے نا۔ کہا محبوبہ میں تیرے ابے کو رکھوں گا اس لیے کہ یہ میرا فطرت ہے، پیدائش کی فطرت کا اصول ہے، لیکن تیری پیدائش سے پہلے اٹھا لوں گا تاکہ جان میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اپنے ابے کے محتاج تھے۔ اور پھر جب پیدا ہوئے تو کنگا کیا ہوا پیدا ہوئے، غسل دیے ہوئے پیدا ہوئے، بدن پر معاذ اللہ علیش وغیرہ کا تو ویسے بھی نشان کوئی نہیں تھا، پاک اور طیب اور طاہر آئے۔ معنی یہ ہے کہ جان والوں ذرا سوچو تو صحیح کہ میرا نبی کتنا پاک ہے۔ اور پھر آتے ہی سجدہ کیا، سجدہ کیا، اسی لیے ساری زمین کو مسجد بنایا۔ کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ سرکار نے نہیں فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا؟ یہی زمین تھی نا سارے نبیوں کے دور میں، ہر نبی شان والا ہے، یہی زمین تھی، لیکن ہر جگہ کوئی نماز پڑھے نہیں۔ تیمم کر سکتا تھا مٹی سے؟ نہیں۔ سرکار آئے، رب نے فرمایا محبوبہ تو نے قدم رکھا جس زمین پر، یہ زمین اب طہورا ہے، مسجد بھی ہے، جائے سجدہ ہے، پوری زمین تیرا غلام جہاں بھی سجدہ کرے گا قبول ہے۔ یہی وجہ دیکھو نا، یہ مسجد غوثیہ، مسجد، یہ مسجدن، یہ اس میں ظرف مکان ہے نا، اس میں ظرف ہے، جائے سجدہ، تو ظرف کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں نا، زمان اور مکان، تو یہ مکان ہے جو کہ سجدے کی جگہ۔ کیا اس میں قیام نہیں ہوتا؟ بولو، نماز آپ جب پڑھتے ہیں تو قیام ہوتا ہے کہ نہیں؟ قیام فرض ہے نا، اگر کسی کا قیام نہ ہو تو نماز پوری ہو جائے گی۔ رکوع نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، اگر کوئی رکوع نہ کرے تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ جب قیام بھی فرض، جب رکوع بھی فرض، تو جائے قیام کیوں نہیں کہا؟ جائے رکوع کیوں نہیں کہا؟ جائے سجدہ کیوں کہا ہے؟ قیام بھی عاجزی، قیام بھی عاجزی ہے، یہ جب کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کر، یہ بھی عاجزی ہے، رکوع بھی عاجزی ہے، لیکن سجدہ عاجزی کی انتہا کا نام ہے۔ کہا محبوبہ تو نے سجدہ کیا، کیونکہ من تواضع للہ فرفعہ اللہ، جو تواضع کرے گا، جتنی تواضع زیادہ کرے گا اتنا بلند ہوگا۔ محبوبہ تواضع کی قسمیں ہیں، عاجزی کی قسمیں ہیں، بندے کے پاس کچھ نہ ہو عاجزی کرے اور چیز ہے، اور اگر بادشاہ وقت عاجزی کرے اس کی قیمت اور ہے۔ محبوبہ تیری عاجزی میں اور دنیا کی عاجزی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن عاجزی وہی کرتا ہے جو کبریائی کو سمجھتا ہے۔ اے حبیب تو نے جس طرح میری بڑائی، میری کبریائی کو تو نے سمجھا، اس طرح کسی اور نے سمجھا ہی نہیں، اور اسی لیے جتنی تو نے عاجزی کی کتنی اور کسی نے کی ہی نہیں ہے۔ آتے ہی محبوبہ تو نے سجدہ کیا، زمین ساری سجدہ گاہ ہو گئی، اور سجدہ کر کے کیا کہا؟ اونٹ ہل رہے تھے، روایات میں آیا ہے، سرکار نے فرمایا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ دو سجدے ہیں سرکار کے، میرے اور آپ کے محبوب آقا کے دو سجدے بڑے ہی مشہور ہیں۔ ایک سجدہ یہ کہ پیدائش کے وقت کیا کہا؟ رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اور ایک سجدہ گرمی قیامت میں ہوگا، بخاری شریف کی حدیث ہے،
جب سرکار فرماتے ہیں پل صراط سے میرا امتی گزر رہا ہوگا، میرا سر سجدے میں ہوگا، میرا سجدے میں ہوگا، اس وقت الفاظ کیا ہوں گے؟ رب سلم امتی، یہاں ہے رب حبلی امتی، اور وہاں ہوں گے رب سلم۔ اوے امت، ہم کتنے ہی ناشکرے ہوں گے اگر اس محبوب آقا کے ان احسانات کو سامنے نہ رکھے۔ اور پھر میرے بھائی، وہ محبوب آقا غمزدوں کو رجزہ مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ یہ وہ ہمارا نبی ہے جو کسی حال میں بھی ہمیں بھولا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عرش پر جا کر بھی کوئی آیا کرتا ہے، رب کے حضور حاضری دے کر بھی واپس گنہگار امت کے لیے آ گئے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں جہاں چاہتے ٹھہر جاتے۔ وہ ہر عالم کی رحمت للعالمین ہے نا، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں جہاں چاہتے ٹھہر جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ ہائے، گناہگار جب جاتے ہیں وہ ہم خواجہ شریف کے سامنے سلام پیش کرتے ہیں تو ان کی دل کی دنیا آباد ہوتی ہے۔ میرے محبوب آقا نے اور آپ کے آقا مولا نے سجدہ کیا۔ سجدہ رب کو ہوتا ہے، سجدہ کیا، اور سجدہ کر کے مجھے اور آپ کو سجدے کی ترغیب دلائی۔ یہ معنی نہیں کہ بس جیسے نعت خان نعتیں پڑھتے ہیں، یہ مجھے ایسی نعتوں سے اتفاق نہیں ہے قبر جانے نبی جانے، نہیں، یاد رکھو قبر جانے نبی جانے غلط ہے۔ اس قبر سے ڈرو بھی، تیاری کرو۔ اے لوکاں مینو آن پتہ نہیں کیا کہ آن ڈرایا ہے، لوکاں نہیں ڈرایا، سرکار نے خود ڈرایا ہے۔